اس فہرست کا اعتبار نہیں ہے، گناہوں کی وہ فہرست معتبر ہے جو اللہ اور رسول نے بیان فرمائی ہے۔ جس کو اللہ اور رسول نے گناہ کہا ہے وہ گناہ ہے اور گناہ رہے گا، اس سے تمام مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بچایا جائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو ان سے میں پوچھتا ہوں تو پھر کل کو تم کہہ دو کہ یہ جو پہاڑی کتا جنگلی بکرے کی طرح یہ بھی جائز ہے، یہ گدھا ہرن کی طرح یہ بھی جائز ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسلامی بینک کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ بہت سے لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلامی بینک کے ساتھ معاملات کرنا اور اسلامی بینک سے گاڑی نکلوانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو آج مناسب سمجھا گیا کہ آج کی مجلس انہی مسائل کے اوپر رکھ دی جائے، تاکہ جو بھی مسائل پیش ہوں ان کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھ بھی لیا جائے، اور اس کا جو مناسب جواب ہو وہ بھی اپنے احباب کو دے دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجارت اور سود یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اصول و ضوابط میں بڑا فرق ہے۔ تجارت کے اصول اور ہیں، ربا کے اصول اور ہیں۔ یہ جتنے بھی بینک ہیں یہ سارے اسٹیٹ بینک کے فروعات ہیں، اسلامی بینک بھی انہی میں سے۔ تو جو اصول و قواعد، اصول و ضوابط اسٹیٹ بینک کے ہوتے ہیں وہ جس طرح عام بینکوں پر لاگو ہوتے ہیں اسی طرح ان پر بھی لاگو ہو جاتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بینک کوئی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں تو وہ کمزور ہیں۔ قرآن میں ہے الذین یأکلون الربا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں وہ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان نے ان کو چھوا ہو اور ان کے ہوش و آواز کو ختم کر دیا ہو، حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی نشہ کرتا ہے تو نشہ کرنے کے بعد وہ اپنا جسم کا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا، کبھی ایک طرف گرتا ہے کبھی دوسری طرف گرتا ہے۔ تو سود کھانے والوں کی کیفیت یہی ہوگی جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، کبھی ایک طرف گریں گے کبھی دوسری طرف گریں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ سود ہی کی طرح، ربا کی طرح ہے، حالانکہ بڑا فرق ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کتے اور بکرے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ بکرا اور کتا دونوں برابر ہے، یا ہرن اور گدھا دونوں برابر ہے، یا خچر اور بچڑا دونوں برابر ہے، تو میرے بھائی اس طرح نہیں ہے، بڑا فرق ہے۔ تجارت کے اصول و ضوابط اور ہے اور ربا کے اصول و ضوابط اور ہے۔ اور فی زمانہ تو اس گناہ کو بھی لوگوں نے گناہ کی فہرست سے نکال دیا۔ اکثر ہماری عادت ہے کہ ہم گناہوں کے متعلق اپنے دوست احباب کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک گناہوں کی فہرست وہ ہے جو اللہ اور رسول نے بیان فرمائی، اور ایک گناہوں کی فہرست وہ ہے جو میں نے اور آپ نے خود بنا کے رکھ لی ہے۔ اگر میرے معیار پر وہ گناہ ہوگا تو گناہ ہے، اگر میرے معیار پر اور میرے دل و دماغ میں اس کا گناہ ہونا تسلیم نہ ہو تو ہم اس کو گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ ایسا تو نہ ہو، اللہ اور رسول نے جو گناہ بیان فرمایا ہے ان کو گناہ ہی سمجھا جائے۔ قرب قیامت کا دور ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مال کی محبت تو بہت زیادہ ہے، اور آج کل تو ان اسلامی بینکوں نے معاملہ اور آسان کر دیا۔ لوگ اپنے لاکھوں اور کروڑوں روپے بینکوں میں رکھواتے ہیں اور سود کھاتے رہتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ دگنا در دگنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود اور ربوی معاملات چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کا فائدہ بھی کیا فائدہ ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ بنیادی طور پر دو چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ایک اللہ ہمارا خالق ہے، دوسرا اللہ ہمارا مالک ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، یعنی ہمارا بدن اللہ کا مملوک ہے، ہمارے جسم کا ہر عضو اللہ کا مملوک ہے۔ اللہ جیسے چاہے ہمیں احکامات دے دے، اللہ جو چاہے ہم حکم دے دے، ہم بندے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، سر بسجود ہونا ہے، اپنی عقل کو نہیں لڑانا۔ تو جو گناہ ان کو گناہ سمجھا جائے۔ تو ہم نے وہ جو فہرست خود تیار کر رکھی ہے، اپنے دل و دماغ میں خود تیار کی ہے، اس فہرست کا اعتبار نہیں ہے۔ گناہوں کی وہ فہرست معتبر ہے جو اللہ اور رسول نے بیان فرمائی ہے۔ جس کو اللہ اور رسول نے گناہ کہا ہے وہ گناہ ہے اور گناہ رہے گا، اس سے تمام مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فی زمانہ بہت سے لوگ ہیں جو بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں، اور مزید یہ کہ کچھ اس طرح کے علماء بھی ہیں جو ایجنٹ بنے ہوئے اور اسلامی بینکاری کی دعوت دیتے پھرتے، جگہ جگہ جا کر اسلامی بینک کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس میں آپ پیسہ رکھوا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ خوف خدا ختم ہو گیا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا؟ تو میرے بھائیو، بینک کوئی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ اصول و ضوابط میں فرق ہے، معاملات میں فرق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہو گیا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس آدمی کا کیا بنے گا، اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اللہ سے بھی اعلان جنگ لے لیا اور اس کے رسول سے بھی اعلان جنگ کر لیا اس نے۔ اور جب پیٹ میں سود کا لقمہ ہوگا، بدن پر سود کا لباس ہوگا، سود کے پیسوں سے خریدا ہوا لباس ہوگا، سود کے پیسوں سے خریدا ہوا کھانا جب پیٹ میں ہوگا، تو کیا حج، کیا عمرہ، کیا نماز اور کیا روزہ اور کیا زکوٰۃ؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں وہ مرنے سے پہلے جلد از جلد توبہ کر لیں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے اور پھر موقع نہ ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، ایک ایسی جماعت کے پاس سے بھی گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پیٹ ہیں وہ گھروں کی طرح ہیں، عام پیٹ نہیں ہے، جس طرح بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، اس کی طرح ہے، اور اندر سانپ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ تو اپنے آپ کو سود جیسی لعنت سے بچایا جائے، سود جیسے گناہ سے بچایا جائے۔ کتنے گناہ ہیں، بد نظری کا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹ بولتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چغل خوریاں کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتنے گناہ ہیں، سازشیں رچاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سنی سنی بات آگے پہنچاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی، راستے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا اور سچا مسلمان چاہیے۔ اچھا اور سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور بندہ بن کے رہتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندگی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عاجزی اور انکساری چاہیے۔ تو بہت سے گناہ ہے کہ جن کو ہم نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا، تو ان میں ایک بڑا گناہ وہ یہ بہنکاری بھی ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو ان سے میں پوچھتا ہوں تو پھر کل کو تم کہہ دو کہ یہ جو پہاڑی کتا جنگلی بکرے کی طرح یہ بھی جائز ہے، یہ گدھا ہرن کی طرح یہ بھی جائز ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي